السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تاریخی فیصلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے چند سال پہلے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تمام قبیلے کے لوگوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود کو رکھنے کا وقت آیا تو سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اس کو یہ شرف حاصل ہو، لہٰذا ہر طرف سے تلواریں کھینچ گئیں اور قتل خون کی نوبت آ گئی۔ جب معاملہ اس طرح نہ سلجھا تو ایک بوڑھے شخص نے ایک رائے دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد حرم میں داخل ہوگا وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ سب نے یہ رائے پسند کی۔ دوسرے دن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب بول اٹھے، یہ امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے چادر کے کونے پکڑوا کر اس کو کعبے تک لے گئے اور اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک بڑے فتنے کا خاتمہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، 100 سال کی عمر میں بھی بال سفید نہ ہونا۔ عمرو بن ثعلبہ جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام سیالہ میں ملاقات کی۔ میں نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست مبارک رکھا۔ چنانچہ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی، لیکن سر اور چہرے کے جس حصے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا تھا وہاں کے بال سفید نہ ہوئے۔ ایک فرض کے بارے میں، فجر اور عصر پابندی سے ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ ایک سنت کے بارے میں، دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی اپنے رب سے مانگی جانے والی دعاؤں میں سب سے افضل دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک المعافی فی الدنیا والآخرہ۔ ترجمہ ہے، اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، عورتوں کا چند باتوں پر عمل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک گناہ کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے اس عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت پر فروخت کر ڈالتے ہیں تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا اور نہ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 77 میں فرمایا ہے۔ دنیا کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، اس پر وہ مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم ہے۔ یہ سورہ یونس آیت نمبر 7 سے 8 میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کا منظر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آخرت کے ہولناک احوال کے متعلق تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت بڑھ جائے۔ یہ بخاری شریف میں۔ طب نبوی سے علاج، شہد سے پیٹ کے درد کا علاج۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے۔
آپ نے فرمایا شہد پلاؤ۔ وہ شخص گیا اور شہد پلایا، واپس آ کر پھر وہی شکایت کی، تو آپ نے پھر شہد پلانے کا حکم فرمایا۔ وہ شخص تیسری مرتبہ پھر وہی شکایت لے کر آیا، تو پھر آپ نے فرمایا شہد پلانے کو کہو، اور پھر فرمایا اور عرض کیا کہ اتنی بار شہد پلانے کے باوجود جو آرام نہیں ہوا بلکہ تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں اللہ نے سچ کہا ہے کہ شہد میں شفا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ چنانچہ وہ شخص پھر واپس آ گیا اور شہد پلایا تو اس کا بھائی اچھا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرو، اس کے سامنے سر جھکاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتا سکتے ہیں، اور آپ ہماری اس طرح کی تعلیم خود بھی سنیں اور اپنے ملنے والے کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی سن سکیں۔ اسی طرح کے صدقہ جاریہ میں حصہ لیتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور آپ سے کہنی ہے خاص طور سے کہ آپ اپنے اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔